بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج پھر میری دیورانیاں الٹیاں کر رہی تھی۔ اس کا حال الٹیاں کر کر کے برا ہو رہا تھا اور ہم سب کو بنا پوچھے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ میرا دل جیسے جل کر راکھ ہوا جا رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ یہ عورت کہیں غائب ہو جائے اور کبھی واپس نہ آئے۔ بے خیالی میں اسی کے بارے میں مسلسل پچھلے آدھے گھنٹے سے سوچتے ہوئے میرا حلق تک جیسے کڑوا ہو چکا تھا۔ میں نے اکتا کر اس پر ایک آخری نگاہ ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اور یہ پہلی یا دوسری بار کی تو بات نہ تھی۔ مجھے اس گھر میں بیاہ کر آئے 5 سال ہونے کو تھے، مگر میں شوہر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بے اولاد ہی رہی۔ اور میری دیورانی عجیب ہی عورت تھی۔ اس کا شوہر اس کے پاس بھی نہ تھا، وہ دبئی میں رہتا تھا اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی ہر سال حمل سے ہو جاتی تھی اور ہر بار صحت مند بیٹے کو جنم دیتی تھی، اور اب پھر سے وہ یقیناً حمل سے تھی۔ اور میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں حیران تھی کہ یہ کیسے بے شرم لوگ ہیں، بہو سے کسی قسم کی پوچھ تاچھ ہی نہیں کرتے تھے۔ کوئی سوچتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہر سال کیسے حمل سے ہو جاتی ہے۔ میری ساس بھی انوکھی عورت تھی، ہر بار بہو کے حاملہ ہونے پر اس کی خدمت گزاری میں لگ جاتی، اس کو اچھی خوراک دیتی اور دودھ بنا بنا کر پلاتی تھی، جیسے ان کے لیے یہ بات قابل فخر ہو۔ وہ بھی بہو کا خیال رکھتے ہوئے جیسے یہ حقیقت بھول جاتی تھیں کہ ان کا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے اور میری جیٹھانی کے بے اولاد ہونے کی وجہ سے شاید وہ ایسا کر رہی تھی۔ انہیں بس اپنے بیٹے کی اولاد سے قرض تھی۔ وہ کیسے پیدا ہو رہی تھی، وہ اس بات سے بالکل ہی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ میں ان لوگوں سے زچ ہو چکی تھی۔ میرا کچھ دماغ اپنی بے اولادی کی وجہ سے گرم رہتا تھا، اوپر سے اپنی دیورانی کے ہر سال حاملہ ہو جانے پر مجھے غصہ آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں یہاں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ سب لوگ اجی ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ ہمارے گھر میں 3 مرد تھے، میرے سسر، میرے شوہر اور جیٹھ۔ میری جیٹھانی بھی شادی کے 10 سال بے اولاد ہی تھی۔ وہ بہت خاموش رہتی تھیں، گھر میں کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ میرے شوہر اور جیٹھ اکثر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر آتے جاتے رہتے تھے، اور میرے سسر بے ضرر سے انسان تھے جو کسی بھی معاملے میں زیادہ نہیں بولتے تھے اور الگ تھلگ ہی رہتے تھے۔ میں نے ایک دن اپنی جیٹھانی سے سب معاملے کا ذکر کیا۔ وہ کیونکہ مجھ سے بھی پہلے بیاہ کر آئی تھی، مجھے تجسس تھا وہ یقیناً کچھ تو جانتی ہوں گی، کیونکہ میرے دیور کی شادی میرے شوہر سے پہلے ہوئی تھی، یعنی میری دیورانی اس گھر میں مجھ سے پہلے آئی تھی۔ میرے سوال پر انہوں نے مجھے جو بتایا وہ مجھے مزید الجھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری دیورانی ان کی شادی کے 3 سال بعد ہی اس گھر میں آ گئی تھی۔ وہ شروع سے انتہا کی حسین لڑکی تھی۔ اس کی اور میرے دیور کی پسند کی شادی تھی۔ دونوں ہی کم عمر تھے، اس لیے گھر والوں نے جلدی شادی کر دی کہ دونوں جذبات میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ شروع کے 3 سال دونوں میاں بیوی ساتھ ہی رہے۔ میرے دیور نے اس سے بہت چاہ اور محبت سے رکھا تھا، مگر پھر اچانک ایک روز وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا اور آج تک واپس نہیں آیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ دبئی چلا گیا ہے، مگر گھر والوں کو اس کے اچانک ایسے دبئی چلے جانے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی دیورانی کو کوئی مسئلہ تھا۔ مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی ہماری دیورانی کی یہی حالت رہی تھی۔ ہر سال حاملہ ہو جاتی تھی، جانے اس میں اتنی جان کہاں سے آتی تھی کہ ہر سال صحت مند بچہ پیدا کر لیتی تھی۔ 3-4 بار تو ایسا بھی ہوا کہ اس کے بچے پیٹ میں ہی دم توڑ جاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ باقی اب تک 4 بیٹے پیدا کر چکی تھی، اور اب ایک بار پھر وہ امید سے تھی۔ جبکہ میری جیٹھانی 10 سال تک بیاہتا رہتے ہوئے ایک بار بھی یہ دن نہ دیکھ پائی تھی۔ میری جیٹھانی خود بھی اس بات سے بہت پریشان رہتی تھی، مگر وہ کچھ کم گو تھی، اور اب تو انہیں اپنی بے اولادی کا بہت دکھ تھا۔ انہوں نے گھر کے ہر معاملے سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتی تھی کہ ہماری دیورانی بہت خوش قسمت عورت تھی جسے اللہ اولاد سے نواز رہا تھا، جبکہ کچھ عورتیں میرے اور میری جیٹھانی کی طرح آہیں بڑھتی رہ جاتی ہیں۔ میری جیٹھانی نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ شروع میں اسی طرح جب ہماری دیورانی اتنے سال سے شوہر کی دبئی ہونے کے باوجود بھی امید سے ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھار اگر طبیعت زیادہ بگڑتی تھی تو دونوں بھائیوں کو ماں کہہ دیتی تھی کہ بھابھی کو کسی ڈاکٹر کے ہاں لے جاؤ، اور وہ دونوں بھی بنا ماتھے پر بل ڈالے اسے اچھے سے اچھے اسپتال اور کلینک میں لیے پھرتے تھے۔ میری جیٹھانی بھی اس سب سے بہت پریشان ہوتی تھی کہ وہ لوگ تو ایسے ہی کم فہم تھے یا پھر اس بات کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ میرا سوچ سوچ کر سر درد کرتا تھا، مانا کہ ہماری دیورانی شادی شدہ عورت تھی، مگر پھر اب جب شوہر کے ساتھ نہیں ہوتی تو پھر کہاں سے حاملہ ہو جاتی ہے؟ کیسے ہو سکتا تھا یہ سب؟
ارد گرد محلے والوں سے تو ان لوگوں کی بنتی نہیں تھی۔ میں نے بیاہ کر آنے کے بعد سے کبھی اپنی ساس کو کسی گھر جاتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی ان سے ملنے آتا تھا۔ اسی طرح میری دیورانی بھی زیادہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنے میکے جاتی تھی اور نہ ہی میں نے اس کے میکے سے کبھی کسی کو آتے دیکھا تھا۔ مگر پھر بھی ہر سال وہ عورت حمل کے ساتھ بے شرمی سب کے سامنے گھومتی تھی اور میرا اسے دیکھ کر خون کھولتا تھا۔ میری جیٹھانی کی فطرت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی بات کی کھوج میں رہتی، مگر ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی کچھ عرصہ تو اس تعجب خیز بات کی وجہ سے ہماری نند کی کھوج میں رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ خاص ہماری دیورانی کے اس گھر میں آ جانے کے بعد سے نہ ہمارے گھر باہر سے کوئی آتا تھا، نہ ہی ہماری دیورانی زیادہ باہر جاتی تھی۔ کتنی ہی دیر میں اپنی دیورانی کو حسرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے الٹیاں کرتا دیکھتی رہی اور پھر میں کچن میں کھانا بنانے چلے گئی، مگر میں دل ہی دل میں اب اپنے شوہر سے اس معاملے میں بات کرنے کا عہد بھی کر چکی تھی۔ میرے شوہر ان دنوں بھی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں قیام پذیر تھے اور آج شام کو ان کی آمد متوقع تھی۔ وہ آئے تو سب کے ساتھ کھانا کھا کر ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ رات تک میں بے صبری سے شوہر کے کمرے میں آنے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر کہیں جا کر وہ کمرے میں پہنچے تو میں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی اور گھما پھرا کر میں بات کو دیورانی کی طرف لے گئی تھی۔ میں نے کہا کہ خیر سے آپ کی بھابھی کے ہاں پھر سے خوشی ہے اور آپ تایا بننے والے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ میری بات سے کچھ چونکیں گے یا نظر چرائیں گے، مگر وہ سر ہلا گئے۔ ہاں اماں نے بتایا مجھے، خدا سب خیر کرے۔ وہ بولے تو میرا دماغ سن ہونے لگا۔ یہ کیسا انسان تھا جسے کوئی تشویش ہی نہ ہوتی تھی، اتنے سکون سے خیر کی دعا کر رہا تھا۔ میں نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا خیال ان پر ظاہر کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے، بھلا اس کا شوہر اس کے ساتھ تو نہیں پھرتا تھا۔ پھر یہ بات کے درمیان ہی وہ بیزار سے ہوتے موبائل نکال کر بیٹھ گئے۔ صاف لگ رہا تھا وہ یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ساری بات ان کے کان میں ڈالنے کے بعد بھی میں نے ان کے چہرے کے تاثرات کو ویسے کا ویسا ہی پایا تو دل ہی دل میں ان سب کی بے شرمی اور ڈٹائی کو داد دیتی منہ پھیر کر سوتی بن گئی۔ مگر اب مجھے سچ جاننے کے لیے کوئی اور ہی راستہ اختیار کرنا تھا، کیونکہ ہار تو میں بھی نہیں ماننے والی تھی۔ خیر یہ سب سوچتے سوچتے میں کب نیند کی وادی میں کھو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کو جب جاگی تو جیسے دماغ خالی سا ہو رہا تھا۔ میں نے ساری سوچیں دماغ سے جھٹک کر خود کو تازہ دم کیا اور ناشتہ بنانے میں جٹھانی کی مدد کی۔ پھر ناشتہ کیا اور شوہر کے کپڑے دھونے کے لیے چھت پر جا کر مشین لگا لی۔ کپڑے دھونے کے دوران میں پورے دھیان کے ساتھ اپنی غور و فکر جاری رکھے ہوئے تھی۔ میں پوری لگن کے ساتھ کپڑے دھوتی جا رہی تھی اور ساتھ اپنی دیورانی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر کپڑوں کے اختتام تک میں یہ بھی سوچ چکی تھی کہ کس طریقے سے اپنی دیورانی کی سچائی سب پر آشکار کر سکتی ہوں۔ اگلے دن شوہر کی روانگی کے بعد میں نے اپنی دیورانی کے معمولات پر پوری دل جمی سے پہلی بار نظر رکھنا شروع کر دی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ لگا کہ میں اس پر یوں نظر رکھ کر غلط کر رہی ہوں۔ میری دیورانی تو بالکل بے ضرر سی عورت تھی جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ صرف بیٹھ کر کھاتی تھی، بلکہ ہمیشہ سے ہی وہ ہمارے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ بلکہ سچ تو یہ تھا کہ میری دیورانی منہ سی کر خاموشی سے وہ تمام کام کر جاتی تھی جو میں اور میری جٹھانی اپنے لیے ناموزوں سمجھتے ہوئے اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ کبھی دل نہیں چاہا تو کھانا بنانے سے ہاتھ اٹھا لیا، کبھی کچھ خاص بنانے کے لیے دیورانی کو حکم کر دیا اور پھر وہ چاہے سارا دن کچن میں گزار دے، ہم نے کبھی پرواہ ہی نہ کی تھی۔ کبھی مشین لگانی ہے تو سر میں شدید درد کا واویلا بچا کر مزے سے بیٹھ پر اینٹتے رہنا اور پھر مشین لگانے کا نزلہ بھی اسی پر ہی گرتا، کیونکہ اگر ایک بہو مشین نہیں لگا رہی تو دوسری کو کیسے کہا جائے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ برا مان جائے اور گھر میں دنگا فساد ہو جائے۔ مگر وہ بھی گھر کی بہو تھی، لیکن وہ مقابلہ بازی کی بجائے ہمارے حصے کے کام بھی بنتا دیتی تھی۔ دیکھا جائے تو ہمارے سسرال والے بھی ہمیں کبھی الٹی سیدھی باتوں پر نہ ٹوکتے تھے۔ ایسے میں اپنی بہو کو ان کے خاندان کی نسل بڑھا رہی تھی، اس کو کہاں کچھ کہنے والے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا شاید میری دیورانی نے سب پر کالا جادو کروا دیا ہے، اس لیے کوئی اسے اس سب کے باوجود کچھ نہیں کہتا، یا پھر میری دیورانی ان لوگوں کا کوئی ایسا راز جانتی ہے جس کی وجہ سے سب اس کی ایسی حرکتوں کے باوجود چپ چاپ ہیں۔ مگر ان سب باتوں کا اندازہ مجھے بیاہ کر آنے سے آج تک نہ ہوا تھا۔ میں دل جمی سے دیورانی کے تمام پوشیدہ عیب کھوجنے میں لگی ہوئی تھی اور اسی تگ و دو میں چند ماہ مزید سرک گئے، اور پھر ایک دن میں نے اپنی دیورانی کی ایک نہایت عجیب حرکت دیکھی جو مجھے بری طرح چونکا گئی تھی۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ میری دیورانی نے کچن سے کام کر کے نکلتے ہوئے پٹکری کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنے کمرے میں گڑھپ سے گھس گئی۔
मैं हैरान हुई कि उसे फिटकरी का क्या करना है, मगर फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया कि शायद उसे किसी काम के लिए ज़रूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे और फिर तकरीबन हफ्ता भर बाद मेरी देवरानी ने वैसे ही एक टुकड़ा फिटकरी का उठाया और अपने कमरे में चली गई। मैं अब ठिठक गई थी क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा ही हुआ था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मेरी देवरानी किचन में आती और फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा बगल में दबाती और कमरे में चली जाती। फिर हफ्ता 10 दिन सुकून से गुजरते और उसके बाद फिर से वही हरकत करती। मैंने मजीद कुरेदने के लिए उस बार देवरानी के जाते ही भागकर गैलरी में से उसके कमरे की खिड़की तलाशी और वहां से अंदर झांका तो मेरा शक मजीद गहरा हो गया। वो फिटकरी का टुकड़ा लिए मेरी देवरानी कमरे तक ही महदूद ना रही, बल्कि कमरे से आगे मुल्हिका बाथरूम में जा घुसी थी। मेरा तजस्सुस अब बढ़ता जा रहा था। मैं लाख कोशिश के बावजूद देवरानी के बाथरूम तक रसाई हासिल न कर पाई तो मायूस हो गई, मगर तकदीर भी शायद मेरा साथ दे रही थी कि चंद दिन बाद ही मेरी देवरानी जब मेरे साथ किचन में रात का खाना बनाने लगी, वो अचानक तेजी में किचन से ही फिटकरी का टुकड़ा उठाकर बाहर निकली। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि जल्दी में भी वो फिटकरी लेना नहीं भूली थी। वो उस फिटकरी का रात के वक्त क्या करती थी, उसे क्यों चाहिए थी आखिर? मैं अब हैरान भी हो रही थी और उस अजीब सी हरकत की वजह जानने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी देवरानी जल्दी में बैरूनी बाथरूम में ही जा घुसी थी। मैंने भी ये मौका गनीमत जाना और बाथरूम के वॉशरूम रोशनदान तक किसी तरीके से पहुंच गई। रोशनदान काफ़ी ऊंचा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ ईंटें नीचे रखकर अंदर झांकना पड़ा था। जब ऊंचे होकर मैंने अंदर झांका तो हक तक रह गई। वो दिन का वक्त था, सो खूब रोशनी थी और अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी देवरानी को फिटकरी का अजीब तरह से इस्तेमाल करते देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं फटी फटी आंखों से बाथरूम में नजर आता वो मंजर देख रही थी। फिर पकड़े जाने के खौफ से मैं बमुश्किल तमाम खुद को संभालती हुई वहाँ से उतरी और किचन में जाकर अपनी सांसें बहाल करने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी देवरानी किचन में दाखिल हुई तो मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी देवरानी भी चेहरे पर इत्मीनान लिए काम निपटाती रही और फिर अपने कमरे में चली गई। यूं ही कशमकश में कुछ दिन और गुजरे। एक दिन मेरी देवरानी को नहाना था और उसके बाथरूम में पानी बंद हो रहा था। शाम का वक्त था, कोई मैकेनिक लाना भी मुश्किल था। मेरी सास ने उसे कहा किसी और बाथरूम से नहाने का कहा तो मेरी जेठानी ने उससे कहा कि मेरा बाथरूम भी फारिग है, अगर चाहो तो वहाँ नहा लो। वो फौरी इनकार कर गई। मेरी सास भी आएँ बाएँ शाएँ करने लगी। मैं उनके रवैये पर खटक रही थी। वो लोग इनकार क्यों कर रहे थे? हालांकि ये तो मुनासिब सी बात थी, किसी के बाथरूम में नहाना कोई मसला तो न था। मेरी जेठानी ने मज़ीद कुछ नहीं कहा था, शायद वो उनके मिजाज की आदी हो चुकी थी। मुझे लगा मेरी देवरानी बाहर वाले बाथरूम में नहाना चाहिए, मगर तब मुझे वाकई झटका लगा था जब वो नहाने के लिए छत पर चले गई। हमारे घर की छत पर भी एक स्टोर रूमा कमरा था और इसके साथ एक नहायत छोटा बाथरूम भी था। अपनी देवरानी को छत पर जाता देखकर मैं अपने कमरे में जाने की बजाय उधर टहलती और ख़ुद को बेपरवाह जाहिर करती नज़र बचाकर नंद के कमरे में जा घुसी और इर्द गिर्द का तफसीली जायज़ा लेने लगी। उसका पूरा कमरा छान मारा और जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो मेरी सास पहुंच गई और मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वो ऐसे हवास भागता हुई कि वो वहाँ कोई ख़जाना छुपा हो। उनके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया कि धुले हुए कपड़ों में मेरे एक सूट का दुपट्टा नहीं था। मैंने सोचा जेठानी और देवरानी के कपड़ों में ना चला जाए। मेरी सास आगे बढ़ी और मुझे कहा कि मैं जेठानी के कमरे में देखूं और वो मेरी देवरानी के कमरे में खुद देख लेंगी। मुझे शक होने लगा कि इस अलमारी में ऐसा क्या था जो वो छुपा रही थी। मैं तब खामोशी से निकल गई, मगर दोबारा वहाँ देखने का इरादा कर लिया था। मेरी देवरानी नहाकर नीचे आई तो सास बहू कमरे में जाकर बैठ गई और मैं बहाने से छत पर जा पहुँची। मैंने वहाँ गुसलखाने में झांका तो मेरा सर चकरा कर रह गया। वहाँ तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मौजूद थी और लोटे में भी फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा मौजूद था। मैं तो इतने एहतमाम से फिटकरी को हर जगह भिगो कर रखा देख कर ही दम बखुद रह गई थी। मैं नीचे आकर जेठानी के कमरे में जा पहुंची और बौखलाकर उन्हें बताया कि मुझे अपनी देवरानी की हरकतें कुछ मशकूक लग रही हैं। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई थी कि मैं अभी तक उसकी जासूसी कर रही थी। उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर न की और कहा कि मैं उसको उसके हाल पर छोड़ दूं, क्योंकि घर में सब लोग देखकर भी अंधे बने हुए हैं तो बेहतर है कि हम भी खामोश रहें। मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं घर में होती अजीब व गरीब हरकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल मिलाई। मेरी वो दोस्त डॉक्टर भी थी और काफ़ी समझदार थी। मुझे यकीन था वो मेरे मामले को किसी हद तक समझ लेगी।
میں نے دوست کو باتوں باتوں میں بتایا کہ میری دیورانی کا شوہر چند سالوں سے دبئی میں رہتا ہے، مگر وہ ہر سال ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر میں نے اسے پھٹکری کا استعمال کرتے دیکھا تو کھٹک گئی۔ ایک دن چھپ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو ہر رات پھٹکری کو غلط جگہ پر استعمال کرتی ہے۔ میری دیورانی اپنے جسم کے ایک حصے پر پھٹکری استعمال کرتی تھی۔ اس دن باتھ روم میں روشن دان سے جھانک کر جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا، اور آج پھر میں نے اوپر چھت پر بھی پھٹکری کا پانی دیکھ لیا تھا۔ میری دوست نے مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی مرض کا علاج کرتی ہو، کیونکہ پھٹکری بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ میں یہ سن کر متذبذب ہو گئی، اور جب سوچ سوچ کر دماغ خالی ہو گیا تو اگلے روز صبح کے وقت میں نے اسے براہ راست پوچھ لیا کہ وہ پھٹکری کا استعمال کیوں کرتی ہیں۔ میرے سوال پر وہ بنا گھبرائے سکون سے بولی کہ بھابھی، میرا جسم حساس ہے۔ میں جب باتھ روم استعمال کرتی ہوں تو جراثیم سے میرے جسم کے کچھ حصوں میں جلن ہوتی ہے۔ میں علاج کے طور پر پھٹکری استعمال کرتی ہوں اور اس سے میں ٹھیک رہتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اپنے بے شک کی وجہ سے میں اتنا سوچتی رہی تھی اور اس پر بھی نظر رکھتی ہی رہی تھی جب وہ چلی گئی، اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پھٹکری کا استعمال تو بے شک علاج میں ہوا، مگر میری دیورانی کے حاملہ ہو جانے کا معمہ اپنی جگہ اب بھی موجود تھا۔ مجھے اس کے کمرے کی الماری کا خیال آیا۔ شام کے وقت جب میری دیورانی کچن میں کام کروانے آئی تو میں نے ساس و سسر کا کھانا ڈال کر انہیں جا کر دیا اور اطمینان سے اس کے کمرے میں پہنچی۔ جب اس کی الماری آج بند تھی، میں نے اس کے بیڈ کے پاس چابی ڈھونڈی اور مجھے وہ تکیے کے کور میں مل گئی۔ میں نے جلدی سے الماری کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے والی ہو گئیں۔ الماری میں کوئی مردانہ سوٹ لٹکا ہوا تھا جس کی تازہ تازہ استری کی ہوئی تھی، اور پاس نیچے ترتیب سے 2-3 اور جوڑے بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ سوٹ کسی اور کے نہیں بلکہ میرے اپنے شوہر کے ہی تھے۔ میرے شوہر جب بھی آ کر مجھ سے سوٹ دلواتے تھے ان میں یہ جوڑے بھی شامل ہوتے تھے۔ میرا وجود گھبراہٹ سے لرزنے لگا۔ میرے شوہر کے جوڑوں کا میری دیورانی کے کمرے میں کیا کام تھا، اور یہ استری کیوں کیا ہوا تھا؟ کپ کپاتے ہاتھوں سے الماری بند کر کے میں اپنے کمرے میں پہنچی اور غائب دماغ سے بستر پر پڑی رہی۔ اس سب سے جو بات سمجھ آ رہی تھی میں وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس بار نتیجہ خاص کرنے میں جلد بازی نہ کروں، مگر ان سوچ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میرے شوہر اور میری دیورانی کے آپس میں تعلقات تھے۔ یہ بات چھوٹی تو ہرگز نہ تھی۔ میری دیورانی کا شوہر سے دور رہ کر بھی ہر سال بچہ پیدا کرنا اور میرے شوہر کے کپڑوں کا اس کے کمرے میں موجود ہونا میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے وہ پورا گھر ہی مشکوک لگ رہا تھا۔ یہ کیسے لوگ تھے سب؟ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ میرا دماغ مزید سوچنے سے انکاری ہو گیا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تو کیا وہ سب جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، دکھاوا تھا؟ وہ مجھ سے محبت کرنے کا صرف ناٹک کرتے تھے اور میری ناک کے نیچے یہ سب چل رہا تھا؟ وہ سب سچ تھا؟ یہ جواب نظر آ رہا تھا یہ سچ تھا۔ میں نے اب سنجیدگی سے دیورانی کو کھوجنا شروع کر دیا۔ پہلے میں دن کے اوقات میں اپنی دیورانی کا جائزہ لیتی تھی، مگر اب میرے لیے راتوں کو سونا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اکثر رات کو چکراتی پھرتی تھی۔ میری دیورانی کسی رات اپنے بیٹوں کو سلاتی اور کسی رات سب بچے دادا دادی کے پاس سوتے تھے، اور میری دیورانی اکیلی کمرے میں سوتی تھی۔ اپنی دیورانی نگرانی کرتے ہوئے ایک روز فجر کی اذانوں سے کچھ وقت پہلے میری آنکھ کھلی تو میں حسب معمول اٹھ کر کمرے سے نکلی۔ میرا ارادہ اس کے کمرے کی طرف جانا تھا، مگر صحن پر نظر پڑی تو میری روح فنا ہو گئی۔ صحن میں کسی مرد کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سایہ چلتا ہوا دیوار کے ساتھ پہنچا اور دیوار پر چڑھ کر دوسری جانب کود گیا۔ میں خوفزدہ بھی ہوئی تھی کہ شاید وہ کوئی چور ڈاکو ہو جو رات کو ہمارے گھر ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آیا ہو۔ صبح اٹھ کر میں نے جیٹھانی کو بتایا تو انہوں نے اپنے مزاج کے عین مطابق اس بات کو بھی پرواہی سے سنا اور بولے سے مسکرا کر بولی کہ اگر ڈاکو آئے تھے تو کچھ چرایا کیوں نہیں؟ ہم بھی سلامت ہیں اور ہمارے گھر سب سامان بھی۔ یہ بات تو سچ تھی۔ میں الجھ گئی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہو یا مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے واضح ایک سایہ دیکھا تھا، اونچا چوڑا کسی مرد کا سایہ۔ میری جیٹھانی نے مجھے سوچ میں مبتلا کر کے نرمی سے کہا کہ میں آج کل بہت زیادہ سوچنے لگی ہوں، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ وہ بولی مجھے دیکھو، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، کوئی انہونی ہو تو مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ہماری دیورانی کے حالات پر میرے بھی دماغ میں سوالات اٹھتے ہیں، مگر میں دبا جاتی ہوں۔ میرے ساس سسر زندہ تھے، وہ اس کے ہر عمل کے جواب دہ ہیں۔ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا تم بھی یہ سب سوچیں دماغ سے جھٹک دو۔ وہ کافی حد تک ٹھیک بھی کہہ رہی تھی۔ یہ ہمارا معاملہ نہ تھا اور میں ضرور ان کی بات مان لیتی، مگر اب میں سچ جانے بنا خاموش ہی سے ایک طرف نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے کپڑے اپنی ہی دیورانی کے کمرے میں دیکھے تھے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔
میں یہ بات اپنی جٹھانی کو بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ ان کے سمجھانے پر میں نے سر ہلا کر یہی ظاہر کیا کہ میں نے ان کی بات سمجھ بھی لی اور عمل بھی کروں گی۔ ایک ایسی ہی رات جب میری دیورانی اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی، میں رات کے دوسرے پہر اپنے کمرے سے نکل کر دبے پاؤں کے کمرے کی طرف بڑھی تو میری سماعتوں نے اس کے کمرے آتی آوازوں کو بھانپ کر مجھے چوکنا کر دیا۔ میں نے کان لگائے تو اندر سے میری دیورانی کی آہستہ سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی میں رونے کی وجہ سوچتی یا کچھ جاننے کی کوشش کرتی، مجھے مردانہ آواز سنائی دی، جیسے کوئی مرد بہت آہستگی سے بات کر رہا ہو۔ میرا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ میری دیورانی کے کمرے میں کوئی مرد بھی موجود تھا، مگر آواز بہت ہلکی تھی، جس کی وجہ سے میں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ یہ میرے لیے اچھا موقع تھا، میں سچائی جان سکتی تھی، مگر میں اب سچ سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے اندر وہ شخص نہ نظر آ جائے جس کے ہونے سے میں ڈر رہی تھی۔ میں اس خوف کے زیر اثر خاموشی سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھی اور سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو رہی تھیں۔ میں نے صبح اپنے شوہر کو کال کر کے بہانہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ بولے کہ دوسرے شہر میں۔ میں نے ان سے کہا کہ 1-2 دن کے لیے گھر آ جائیں، میرا دل اداس ہے۔ میرا دل واقعی گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ میری فرمائش پر میرے شوہر نے آج رات پہنچ جانے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ مجھے لگ رہا تھا میں اسی طرح ہی اپنے شک کو ختم کر سکتی ہوں۔ اگلی رات میں انتظار کرتی رہی اور میرے شوہر گھر نہیں پہنچے تھے۔ میں پھر سے اٹھ کر دیورانی کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو آج بھی مجھے وہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ میں نے ایک دم زوردار آواز کے ساتھ دروازہ دھڑایا تو گھر میں ایک دم بھونچال سا آ گیا تھا۔ میرے ساس سسر اپنے کمرے سے نکل آئے اور جٹھانی بھی۔ میری دیورانی نے دروازہ آہستگی سے کھولا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً وہ اس اچانک آفتاب پر بوکھلا گئی تھی۔ میں نے دروازہ دھکیل کر کھول دیا اور اندر میں نے جس شخص کو دیکھا، میری تو آنکھیں حیرت سے اول پڑیں، مگر میرے ساس اور سسر اور باقی سب سنجیدہ سے کھڑے تھے، جس کا مطلب وہ اس سارے قصے سے واقف تھے۔ میرا تو دماغ ہل گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کیسے؟ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ اور تم نے اتنا چھپایا کیوں ہم سے؟ میں جو سکتہ صدی کھڑی تھی، ہمت کر کے بول پڑی۔ اسی وقت گھر میں میرے شوہر بھی آ گئے۔ سب کو میری دیورانی کے کمرے کے دروازے پر جمع ہوا دیکھ کر وہ بھی وہیں آ گئے اور حیرت سے سوال کرنے لگے۔ میں نے یہ ہنگامہ کھڑا کر کے سب کے درمیان چور سی بن گئی تھی۔ وہ شخص جو سامنے سر جھکائے کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ آخر یوں چھپ کر بیوی سے ملنے کیوں آیا ہوا تھا؟ وہ تو دبئی میں ہوتا تھا، پھر پاکستان کب پہنچا؟ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ میری سمجھ سے باہر کی بات تھی۔ میں نے سب کے درمیان سچ بول دیا کہ مجھے اپنی دیورانی پر شک تھا۔ میں نے کل بھی اس کے کمرے میں مرد کی آوازیں سنی تھی اور پھر شوہر سے دور رہ کر اس کا ہر سال حاملہ ہو جانا بھی ہمارے لیے سوچنے کی بات تھی۔ میرے شوہر نے ہماری الجھن پر گہرا سانس بھرتے ہوئے حقیقت کا انکشاف کیا تھا جو ہمیں اندر تک ہلا گیا۔ ہم نے بے ساختہ اپنے دیور کو دیکھا جو ابھی تک مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا اور میری دیورانی بھی پریشان سی کھڑی تھی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ ہمارا دیور دبئی کبھی گیا ہی نہیں تھا، وہ پاکستان میں ہی تھا اور اکثر رات کو اپنی بیوی بچوں سے ملنے آتا جاتا رہتا تھا۔ یہ بات میرے ساس سسر جیٹھانی جیٹ اور میرے شوہر بھی جانتے تھے، مگر بس مصلحتاً انہوں نے یہ سچائی مجھ سے چھپائی تھی، کیونکہ میرے دیور نے دوستوں سے لڑائی میں غلطی سے ایک دوست کا قتل کر دیا تھا۔ قتل ارادتاً نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی وہ لڑکا موقع پر جاں بحق ہوا تھا۔ وہ لڑکا صرف زخمی ہوا تھا اور زیادہ خون بہہ جانے سے مر گیا تھا، مگر تب سے پولیس میرے دیور کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ مطلوب مجرم قرار دینے کے بعد سے روپوش ہو گیا تھا اور لوگوں میں مجبوراً یہ بات پھیلا دی گئی کہ وہ دبئی چلا گیا ہے۔ اسی لیے وہ چھپ کر میری دیورانی سے ملنے آتا تھا اور اس کے لیے میرے شوہر نے اپنے کپڑے دیے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے میری دیورانی کپڑے دھوتی تو ہمیں شک ہوتا، اسی لیے میرے شوہر ہر بار آ کر اپنے جوڑوں کے ساتھ وہ جوڑے بھی دھلوا لیتے تھے۔ میں شرمندہ ہو گئی اور آگے بڑھ کر اپنی دیورانی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ یقیناً ان تمام حالات میں کافی مشکل کا شکار رہی ہوگی، اسی لیے وہ اپنے شوہر سے مل کر رو دیتی تھی۔ ہم دونوں بھابھیوں کا شک اسے بھی پریشان کرتا رہا تھا۔ سچ کا پتہ چلنے کے بعد سے میرا دیور اب چھپ کر آتا، مگر ہم گھر والوں کو اب پتہ ہوتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کا کیس حل ہو گیا اور ثبوت کے ساتھ ان کی بے گناہی ثابت ہوئی تو پولیس سے جان چھوٹ گئی